عمران خان کا دور اقتدار کیسا تھا اور کن خوبیوں کی وجہ سے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان ملک کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ 9 اپریل کی شب رات 11 اور 12 بجے کے درمیان پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے استعفیٰ دیا۔ اجلاس کی صدارت ایاز صادق نے سنبھالی اور پھر تحریک پر ووٹنگ شروع ہوئی۔ رات بجنے کے کچھ دیر بعد عمران خان ملک کے وزیر اعظم نہ رہے۔ جب اگست 2018 میں تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے پاکستان کی 22ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس دن غالباً کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 3.5 سال بعد اسی ایوان میں جن افراد کے ووٹوں کی مدد سے انہوں نے اقتدار سنبھالا وہی لوگ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حزب اختلاف سے ہاتھ ملا لیں گے اور اپنے ہی وزیر اعظم کی حکومت کو ختم کرنے کا قدم اٹھائیں گے۔ ایک رپورٹ کی مدد سے عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار کا جائزہ لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کون سی کامیابیاں اور خوبیاں ہیں جو ان کی حکومت کی ہمیشہ پہچان بنی رہیں گی۔ نمبر 1، احساس پروگرام اور پناہ گاہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کے سلسلے میں وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت 31 نکاتی ایجنڈا کے ذریعے 115 پالیسی منصوبوں کا اعلان کیا۔ ان منصوبوں میں اثاثہ جات، بلا سود قرضوں کی فراہمی اور ہنر سازی کے پروگرام کے ساتھ ساتھ پناہ گاہ شیلٹر ہومز کا بھی ایک اہم منصوبہ شامل تھا، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے چند شہروں میں بے سہارا اور غریب افراد کے لیے پناہ گاہ مراکز کا آغاز کیا گیا۔ ان پناہ گاہوں میں قیام کے ساتھ ساتھ 3 وقت کا کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی وزیر اعظم کے پناہ گاہ پروگرام کو قرار دیا گیا۔ نمبر 2، بلین ٹری منصوبہ۔ بلین ٹری سونامی یا 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا آغاز خیبر پختونخوا کی حکومت نے سن 2014 میں کیا تھا۔ یہ 1 ارب درخت محکمہ جنگلات اور بنجر زمینوں کی 35,000 ہیکٹرز پر لگائے گئے۔ 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے 10 ارب درخت لگانے کا اعلان کیا، جس سے عالمی پذیرائی بھی ملی۔ اقوام متحدہ اور ورلڈ اکنامک فورم جیسے اداروں نے پاکستان کے اس منصوبے کو سراہا اور جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی اس طرح کے منصوبے اپنے ممالک میں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس پروگرام نے ملکی اور عالمی سطح پر اتنی توجہ اور اہمیت حاصل کر لی کہ اگر آئندہ تحریک انصاف کا اقتدار نہ بھی آیا تو جو بھی حکومت ہوگی اس پر اس منصوبے کی تکمیل کا عالمی دباؤ موجود ہوگا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر اس منصوبے کو ختم یا نظر انداز کرنا کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ہاؤسنگ اسکیم۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کم آمدن والے طبقے کے لیے سستے مکانات کا وعدہ کیا تھا۔ اس منصوبے کے لیے الگ سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی اور ابتدائی مرحلے میں 7 شہروں میں مکانات کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے آسان گھر اسکیم کے تحت بینکوں کو آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرنے کی بھی ترغیب دی، جس میں 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک قرضے مختلف مدت کے لیے فراہم کرنا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے لیے 2 ایمرجنسی اسکیمیں متعارف کرائیں تاکہ اس کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر ملک میں مکانوں کی تعمیر کے ساتھ نوکریاں بھی پیدا کی جا سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تعمیراتی شعبے کے لیے ایسا پیکیج دیا گیا جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوا۔ جتنے پروجیکٹس پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں شروع ہوئے اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے، خصوصاً اسلام آباد اور لاہور میں۔ نمبر 4، صحت کارڈ اسکیم۔ تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ دور حکومت کے دوران خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا آغاز 2016 میں کیا تھا، جس کے تحت ایسے شہریوں کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا جو مالی صورتحال کی وجہ سے اکثر اسپتالوں کا رخ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد عمران خان نے اس منصوبے کو مزید پھیلایا اور عمران خان نے 8 کروڑ شہریوں کے لیے صحت کارڈ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے مطابق اس اسکیم کے ذریعے عوام کو مندرجہ ذیل سہولیات میسر ہوئیں۔ کارڈ ہولڈر کو سالانہ 7,20,000 تک علاج کی سہولیات دستیاب ہو گئی۔ 1.5 کروڑ خاندان یعنی 8 کروڑ شہریوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کی گئی۔ انجیو پلاسٹی، برین سرجری اور کینسر سمیت دیگر امراض کا مفت علاج۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات۔ نمبر 5،
कोरोना की वबा, हुकूमती हिकमत अमली और मईशत पर असरात। कोरोना की वबा ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया था। तो सवाल ये उठा कि इस वबा से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आगाज में पाकिस्तान ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस के बाद तवील लॉकडाउन की बजाय रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सेक्टर को एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की हिकमत अमली अपनाई। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली किस हद तक मुअस्सर रही और पाकिस्तान में कोरोना की वबा निस्बतन कम केसेस की क्या वजूहात थी। इस सवाल का मुफस्सिल जवाब तो शायद तहकीक के बाद ही मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सुकड़ती मईशत पर मुमकिन खतरात इस पॉलिसी के बाद न सिर्फ टल गए बल्कि फायदा हुआ। एक जानिब जब इंडिया और बांग्लादेश में लॉकडाउन की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में तातुल पैदा हुआ तो बैरून मुल्क खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख किया। दोस्तों, ये थे PTI के दौर इक़्तिदार की कुछ खूबियां जिनकी वजह से इसको हमेशा याद रखा जाएगा।